اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ کریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سیدہ مونا کاظمی اور قائم ٹی وی کینیڈا کے پروگرام ایام فاطمیہ کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ انشاءاللہ آج سے کچھ نشستوں میں ہم آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ولادت، ان کا بچپن، ان کی جوانی، ان کا کردار، ان کی گفتار اور ان پر ڈھائے جانے والے تمام مصائب کے بارے میں ہم پروگرام ایام فاطمیہ میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ بلا کسی تاخیر کے آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کے بارے میں کہ مفضل بن عمر سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کی خدمت میں موجود ہوا اور میں نے ان سے عرض کیا کہ اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی والدہ ماجدہ، اپنی جدہ ماجدہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کا حال بیان فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں سننا چاہتے ہو تو سنو کہ جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا عقد رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا تو تمام زنان مکہ نے ان معظمہ سے تمام تر روابط کو ختم کر دیا اور نہ ان کے پاس یہ عورتیں آتی تھیں، نہ ان کو سلام کرتی تھیں اور نہ تو خود آتی تھیں، نہ دوسری خواتین کو ان سے ملنے کی اور آنے کی اجازت دیتی تھیں۔ یہ صورتحال دیکھ کر جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کو کافی پریشانی لاحق ہوئی اور بی بی پریشان رہنے لگی۔ ان کو سب سے زیادہ فکر تھی تو اپنے شوہر نامدار رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ یہاں تک کہ ایک وہ وقت آیا کہ جب آپ کے بطن مبارک میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آئیں تو آپ اسی وقت سے اپنی والدہ جناب خدیجہ صدیقۃ الکبریٰ کا آپ جو ہیں وہ جی بہلانے لگیں اور آپ ان سے گفتگو شکم مادر سے اپنی ماں سے گفتگو کیا کرتی تھیں اور انہیں صبر و تحمل کی تلقین کیا کرتی تھیں۔ مگر یہ بات حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں بتائی تھی۔ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بیت الشرف میں داخل ہوئے تو آپ نے سنا کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کسی سے باتوں میں مشغول ہیں۔ آپ نے دریافت کیا کہ اے خدیجہ، یہاں تو بظاہر کوئی دوسرا شخص مجھے دکھائی نہیں دیتا، لیکن آپ کس سے مصروف گفتگو تھیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اے نبی اللہ، یہ بچہ جو میرے شکم میں موجود ہے یہ اکثر مجھ سے باتیں کرتا ہے اور جب میرا دل گھبراتا ہے تو یہ میری دل جوئی کرتا ہے، میرا دل بہل جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار عالم نے جبرائیل امین کے ذریعے سے مجھے خبر دی ہے کہ ہمارے لیے یہ باعث مسرت ہے کہ یہ دختر نیک اختر جو تم سے گفتگو کرتی ہے یہ ہماری دختر طاہرہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بیٹی کی نسل سے آئمہ طاہرین علیہ السلام کو اللہ جو ہے وہ پیدا کرے گا، جنہیں اللہ تعالیٰ سلسلہ وحی کے منقطع ہو جانے کے بعد میرا وسیع اور اپنا خلیفہ فی الارض مقرر فرمائے گا، جو میری نسل کہلائیں گے۔ سبحان اللہ۔ بہرحال جناب حضرت خدیجہ مولا آگے فرماتے ہیں کہ اسی طرح اپنی بیٹی سے باتیں کرتی اور اپنا جی بہلاتی رہیں یہاں تک کہ وقت ولادت آ گیا۔ اور جب آپ نے وقت ولادت آیا تو زنان قریش و بنی ہاشم کے پاس کسی کو بھیجا تاکہ زچگی کے دوران تھوڑا بہت آ کر تعاون کرے، لیکن انہوں نے جواب دیا کہ کیونکہ تم نے ہماری نہیں مانی اور تم نے اتنی امیر کبیر ہونے کے باوجود عبداللہ کے یتیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو نعوذ باللہ مفلس ہیں، تم نے ان سے شادی کر لی، عقد کر لیا، اس
اس لیے ہم نہیں آئیں گے اور ہم تمہاری مدد نہیں کریں گے۔ اور جب حضرت خدیجہ نے یہ سنا کہ وہاں کی زنان نے آنے سے انکار کر دیا تو آپ جو تھیں بڑی دکھی ہوئیں۔ ابھی آپ اسی فکر میں بیٹھی ہوئی تھی اور سوچ ہی رہی تھی کہ آپ کے پاس 4 خواتین آئیں جن کے قد دراز تھی، کہ جیسے کہ عموماً بنی ہاشم کی خواتین ہوا کرتی تھیں۔ آپ آئیں اور ان اجنبی خواتین کو دیکھ کر جب بی بی کچھ گھبرا گئیں تو ایک مرتبہ فرمایا کہ اے خدیجہ، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہارے رب کی طرف سے تمہارے اس کام میں آسانی کے لیے آئے ہیں۔ اور ایک مرتبہ ایک دوسرے کا تعارف کرانا شروع کیا اور فرمایا یہ آسیہ بنت مزاحم ہیں جو جنت میں آپ کی سہیلی ہوں گی، یہ حضرت مریم ابن عمران ہے، وہ حضرت موسیٰ کی ہمشیرہ کلثوم ہے، اور یہ سارہ ہیں زوجہ ابراہیم۔ سبحان اللہ، یہ جنتی خواتین جب حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے پاس آئیں تو دائیں بائیں جانب جا کر یہ خواتین بیٹھ گئیں، اور ایک سامنے کی طرف بیٹھ گئیں اور ایک پشت کی جانب ہو گئیں۔ اور پھر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی ولادت عمل میں آئی، اور جب آپ تولد ہوئی تو آپ کے چہرے سے ایسا نور ساطع ہو رہا تھا کہ مولا فرماتے ہیں کہ ایسا نور ساطع ہوا کہ مکے کے ہر گھر میں اس نور کی روشنی پہنچی، بلکہ مشرق و مغرب تک روئے زمین پر کوئی ایسی جگہ نہ تھی کہ جہاں تک یہ روشنی نہ پہنچی ہو۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ جنت کی 10 حوریں آئیں، ہر ایک کے ساتھ ایک تشت اور ایک ابریق تھا کہ جس میں آب کوثر بھرا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور وہ معظمہ جو حضرت خدیجہ کے سامنے بیٹھی تھیں، انہوں نے ایک حور کے ہاتھ سے ابریق لیا اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو آب کوثر سے غسل دیا، اور پھر 2 پارچے نکالے جو دودھ سے زیادہ سفید تھے اور مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار تھے، اور ایک پارچے میں بی بی کو لپیٹ دیا گیا اور دوسرے پارچے کو بطور دوپٹہ سر پر ڈال دیا گیا۔ پھر ان سے کچھ بولنے کی خواہش ظاہر کی تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے کلمہ شہادتین زبان پر جاری کیا اور فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان ابی رسول اللہ سید الانبیاء وان بعلی اسی الاوصیاء وولدی سعادت الاسباط، کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اور یہ میرے پدر بزرگوار اللہ کے رسول اور سید الانبیاء ہیں، اور یہ کہ میرے شوہر سردار اوصیاء ہیں، اور میرے بیٹے میرے بچے سردار ہیں آئندہ نسل کے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد آپ نے ان 4 عورتوں کے نام لے لے کر سلام کیا اور وہ سب ہنسنے لگیں، اور انہوں نے ایک دوسرے کو ولادت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی مبارکباد دی۔ اہل آسمان نے بھی ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ پھر آسمان پر ایک ایسا نور ظاہر ہوا کہ فرشتوں نے اس قسم کا نور کبھی نہیں دیکھا تھا۔ الغرض ان عورتوں نے حضرت خدیجہ سے فرمایا کہ اے خدیجہ لیجئے، یہ آپ کی بیٹی بالکل طاہرہ اور مطہرہ ہے، پاک و صاف ہے، اقبال مند ہے، اللہ اس کو اس کی نسل میں برکت دے گا۔ چنانچہ جناب خدیجہ نے خوشی خوشی انہیں لیا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ اور یہ جو روایت ہے یہ بہار الانوار کے علاوہ ہمیں امالیہ شیخ صدوق میں بھی ہمیں یہ روایت ملتی ہے، اور مصباح الانوار میں بھی حماد سے یہی روایت مرقوم ہوئی ہے۔ آگے بی بی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت اور ضرور میں یہاں پر بیان کرنا چاہوں گی کہ امالیہ شیخ صدوق میں ہے کہ
हिरवी ने हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से रिवायत की है कि हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जब शब मेराज मुझे आसमानों पर ले जाया गया तो जिब्राइल अमीन ने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और मुझे जन्नत में ले गए। फिर वहाँ के चंद रुत्ब मुझे दिए, मैंने इसे खाया तो उसने मेरे सल्ब में मखसूस जौहरे हयात की शक्ल इख्तियार कर ली। मैंने जब मैं ज़मीन पर वापस आया तो इसी मखसूस जौहर हयात से हज़रत खदीजा के रहम में हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा का हमल करार पाया। फ़ातिमा आंसिया हौरा हैं कि जब मैं जन्नत की खुशबू सूंघना चाहता हूँ तो अपनी बेटी फ़ातिमा सलामुल्लाहि अलैहा की खुशबू सूंघ लिया करता हूँ। सुभान अल्लाह। मानियुल अखबार में है कि सुदीर सीरफी ने हज़रत अबू अब्दुल्ला इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से और उन्होंने अपने आबाए कराम से रिवायत की है कि हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी बेटी फ़ातिमा का नूर ज़मीन और आसमान की खलकत से पहले खल्क हुआ। किसी ने आपसे अर्ज किया, या नबी अल्लाह, इसका मतलब ये है कि जनाब फ़ातिमा सलामुल्लाहि अलैहा इंसानी मखलूक नहीं है? तो इस पर आपने इरशाद फरमाया, फ़ातिमा एक हौरा बशक्ली इंसानी है। और इसने फिर अर्ज़ किया कि या नबी अल्लाह, ये हौरा इंसानी शक्ल में कैसे? तो आपने इरशाद फरमाया, आलम अरवा में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खलकत से पहले परवरदिगार आलम ने अपने नूर से फ़ातिमा तो ज़हरा के नूर को पैदा किया। वो एक अरसे तक ज़ेरे साक़े अर्श एक क़ुब्बाए नूर में रहा। उसने अर्ज़ किया कि या नबी अल्लाह, वहाँ पर जनाब फ़ातिमा की ग़िज़ा क्या थी? आपने फरमाया कि तस्बीह तक़दीस, तहलील व तमहीद परवरदिगार आलम। मगर जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और उनके सल्ब से मुझे पैदा किया और चाहा कि मेरे सल्ब से फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा को पैदा करें, तो इसके नूर को जन्नत में एक सेब की शक्ल में बना दिया। वो सेब जिब्राइल अमीन लेकर आए और बोले, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने कहा, मेरे दोस्त जिब्राइल अलैकुम अस्सलाम। उन्होंने फरमाया, ऐ मोहम्मद, अल्लाह ताला आपको सलाम करता है। मैंने कहा, सलाम इसी से है और उसी की तरफ बाज़गश्त है। जिब्राइल अमीन ने फरमाया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये एक सेब है जो जन्नत से परवरदिगार आलम ने आपके लिए बतौर तोहफा भेजा है। मैंने वो सेब लेकर अपने सीने से लगाया और जिब्राइल अमीन ने फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया है, इस सेब को तनावुल फरमाए। मैंने कहा, बेहतर। फिर मैंने उसे खाने लगा तो मैंने देखा कि इसमें से एक नूर साते हुआ और मैंने ज़रा सा तवक्कुफ़ किया तो जिब्राइल ने फरमाया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इसको तनावुल फरमाने में तवक्कुफ़ ना करें, क्योंकि ये नूर उस असमत मुआब का है जिसका नाम आसमान पर मंसूरा और ज़मीन पर फ़ातिमा रखा गया है। सुबहान अल्लाह। मैंने कहा, ए मेरे दोस्त जिब्राइल, इसका नाम आसमानों पर मंसूरा और ज़मीन पर फ़ातिमा क्यों है? तो जिब्राइल अमीन ने फरमाया कि इनका नाम ज़मीन पर फ़ातिमा इसलिए रखा गया कि ये अपने शियों को, अपने चाहने वालों को, अपने मुहिब्बों को, अपने दोस्तों को जहन्नुम से छुड़ाएंगी और अपने दुश्मनों को अपनी मोहब्बत से जुदा रखेंगी। और आसमान पर इनका नाम मंसूरा इसलिए है कि अल्लाह ताला का इरशाद गरामी है, वह इसलिए कि परवरदिगार आलम का सूरह रूम की आयत नंबर 4 से 5 में इरशाद गिरामी है कि व यौमा इज़िन यफ़रहुल मुअमिनून बिनस्रिल्लाहि यंसुरु मन यशा, कि इस दिन मोमिनीन अल्लाह की नुसरत से खुश हो जाएंगे और वो जिसकी चाहेगा नुसरत करेगा। इसका मतलब ये है कि परवरदिगार आलम की नुसरत से मुराद
فاطمہ ہیں، اور فاطمہ سلام اللہ علیہا اپنے دوستوں، اپنے محبوں اور شیعوں کو اپنی نصرت سے خوش کریں گی۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے اور فضیلت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ و نگہبان۔